نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم صاحب، آپ فرمائیے گا کہ نواز شریف کے فیصلے کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکر ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں جس بے دردی سے ہمارے حکمران طبقے نے اس قوم کی دولت کو لوٹا ہے، وقت آ گیا ہے کہ کم از کم قومی اسمبلی اور سینٹ میں اثر نو ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں جو ہماری، ان پر غور کر کے قانون سازی کی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں کسی صاحب اقتدار کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے یا ان سے تجاوز کر کے اپنی دولت میں اضافہ کرے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو مشترکہ طور پہ، اور ہم اس میں لیڈ لینے کے لیے تیار ہیں اور جماعتوں کے ساتھ مل کر، کہ باقاعدہ قانون سازی کی جائے کہ اس قسم کے واقعات، یعنی کسی بھی صاحب اقتدار کو، کسی بھی حکمران طبقے کے فرد کو حکومت کے ذرائع جو ہے ان کو غلط استعمال کر کے اپنی دولت میں اضافہ، یا جسے انٹرسٹ کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جب تک ایک عبرتناک سزا نہیں دی جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں جو ہمارے صاحب اقتدار ہوں گے ان کو یہ موقع دوبارہ ملے گا کہ وہ اس نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس ملک کے عوام کی اکثریت کے مذاق اڑا کر اپنی دولت میں اضافہ کریں۔ نعیم صاحب، آپ نے تو بڑے سخت جملوں کا استعمال کیا کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے، تو نواز شریف صاحب کو تو آج مجھے اخلاقی اقدار اچھا لگا، نواز شریف صاحب کو تو آج مجھے اخلاقی اقدار اچھا لگا، اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ لیکن اس میں وہ اخلاقی جو وہ ہیں، اس میں بھی بڑے پک اینڈ چوز کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ اخلاق میں کیا کیا آتا ہے اور کیا کیا نہیں آتا۔ نعیم صاحب، آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ مطلب جو اپنے اوپر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اخلاق کی ڈیفینیشن سے باہر میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیے ہوا یہ کہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کی جو بنیاد ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں رکھی گئی۔ بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ 10 سال تھے، نواز شریف جو تھے وہ بھی ضیاءالحق کے ساتھ 10 سال رہے، مگر بعد میں انہوں نے باقاعدہ ایک جمہوری نظام کے تحت ووٹ حاصل کر کے حکومت بنائی، مگر ان کے جو اقدار تھے سیاسی یا اخلاقی وہ گڑبڑ ہو گئے۔ پوری چیز میں جو تمیز تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو فرق تھا وہ بہت ہی کم رہ گیا۔ اس کے لیے آج بھی ہماری سیاست میں اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو یہ ایک تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ اچھا نعیم صاحب، ایک اور آپ سے میں سوال پوچھ لوں، پھر میں زبیر صاحب سے بھی بات کروں گا اسی موضوع کے اوپر۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ایف آئی اے آپ کے حکومت کے پاس ہے، بلکہ وزیر اعظم کے ماتحت یہ ادارہ ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو ملک کی دولت لوٹنے والے ہیں ان کو عبرتناک کا لفظ آپ نے استعمال کیا، عبرتناک سزا دیں گے، تو پھر آصف علی زرداری، ملک ریاض، ان کے سن ان لا کوئی زین ملک یا ایسا کچھ ان کا نام ہے، اومنی گروپ والے پہلے حراست میں ہیں، اور مراد علی شاہ کا بھی نام شامل ہے، تو پھر ان ساروں کو پکڑ لیجئے کل صبح۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ثابت تو صرف جہانگیر ترین پہ ہوا ہے، اس کو لٹکا دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں اس ملک میں حکمرانوں کا قانون چل رہا تھا، ہم نے اس کو بدل کے اس وقت قانون کی حکمرانی قائم کی ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ابھی تک اس نظام میں بڑی کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تک عدالتیں اور یا نیب جو ہمارے تحت نہیں ہے، ایک چیز ان کے ہاتھ میں جو آن سیریس نوٹ میں ان کو سجیسٹ کریں۔ جی زبیر صاحب، پچھلی حکومت میں شروع ہوئے تھے۔ نعیم، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے، جس میں فوکس نہیں کیا جا رہا اور ہونا چاہیے تھا، کہ یہ جو ساری ٹرانزیکشنز اس حوالے سے بتائی گئی ہیں آصف زرداری صاحب کے حوالے سے، لونز اور وہ بینک میں سارا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، کیونکہ آپ نظام کی بھی، اور وہ بڑی اچھی بات ہے، تو وہ تو بینکرز وہ کہاں ہیں، اسٹیٹ بینک کہاں ہے، اور یہ یہاں جا کے ایک تو کیونکہ لوگوں کو تو یہ سمجھنا ہے آپ کا بینکنگ سسٹم ہے کیا آپ نے جس طرح کہا کہ ایک پارٹی پر اتنا ایکسپوجر لے سکتے ہیں، اور وہ ایکسپوجر سے اتنے ٹائمز اگر زیادہ ہو گیا تھا، اگر 4 سے 25 ارب ہو گیا ہوگا تو اسٹیٹ بینک کا تھا، وہ تو ان کے انڈر ہے نا۔ اسٹیٹ بینک کو میرا خیال ہے کل صبح ہی یہ آرڈر دینا چاہیے کہ انویسٹیگیشن کر کے اگلے 15 دن جیسے سب کو کہا جاتا ہے، اور وہ سب کے سامنے لائی جائے۔